أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ جمعہ کا یہ مبارک دن ہے، ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اور آدمی جب تک اللہ کے گھر میں موجود ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ جنت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے نیک مومنوں کے لیے کیا کچھ چیزیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھی ہیں، اور جتنا ہم سوچ رہے ہیں اللہ کے پاس اس سے زیادہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس میں ہم داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں ویسے ہی جمع فرمائے جیسے اللہ نے اپنے گھر میں یہاں جمع فرمایا ہے، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ جمعے کا وقت ہوتا ہے بڑا مبارک، بڑا مقدس، جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی کچھ باتیں توجہ سے سنتے ہیں اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں یہ دن افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے فضیلت والے دن، دنیا میں اس سے بڑھ کر فضیلت والے دن نہیں ہیں جتنے یہ 10 ذی الحجہ کے پہلے کے دن۔ 10 ذی الحجہ کے یہ دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن، جس میں سے 4 تو ہم گزار ہی رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں۔ میری آواز سن رہے ہیں؟ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ جس میں آپ معتکف ہوتے ہیں، جس میں آپ بہت سارے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، رمضان کا وہ آخری عشرہ جس میں قیام اللیل اور تہجد کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ 10 ذی الحجہ کے دن ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، کیوں کہا؟
امہات العبادات، ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی، عرفے کا قیام بھی آ جاتا ہے، مینا میں رہنا بھی آ جاتا ہے، عرفے کا روزہ بھی آ جاتا ہے، قربانی بھی آ جاتی ہے، اور بہت ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، تو ان دنوں کی بڑی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک کام کیے ہیں، نیک کام بتائے ہیں، جیسے حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو عمل بندے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی پسند اور نہیں۔ آپ اور میں کوشش کریں جتنے محبوب عمل ہیں، تلاوت قرآن مجید ہو، جو بھی عمل ہو، ہم سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو میرے پاس اب 20 منٹ یا 15 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے۔ اس مختصر سے ٹائم میں کچھ باتیں مجھے کہنی ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ ہماری قربانی ہے۔ بہت سارے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے قربانی تو ضرور کریں گے۔ کیوں کریں گے قربانی؟ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا صاحب پیٹرول کا دام بڑھ گیا ہے۔ بالکل بڑھ گیا ہے، گاڑی چلانا چھوڑ رہے ہو؟ گاڑی تو ضرور چلا رہے ہو، گاڑی تو چلا ہی رہے ہو، پیٹرول کا دام بڑھ جائے اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ بائک تو چلا رہے ہو، کار تو چلا رہے ہو۔ بولا کہ وہ اقتصادی بحران آنے والا ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ یعنی ڈیمونائزیشن، یعنی نوٹ بندی کے زمانے میں جیسے ہوا تھا ایسے سارے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس موقع پر ہم قربانی نہ کریں، پیسے غریبوں کو صدقہ کریں۔ واہ، کیا سوچا عقل نے، کیا سوچا ان کی۔ بولا کہ حالات کا تدارک کیا، حالات کا سروے کیا، تو مجھے لگا کہ ان دنوں میں قربانی پیسوں کا ضیاع ہے، جبکہ پوری دنیا تڑپ رہی ہے، اقتصادی حالت کمزور ہے، لوگ بھوکے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر قربانی کا جانور اگر 15,000 میں اگر ملتا ہے، اگر آپ نے 15 لاکھ بھی صدقہ کی تو آپ کو جو ثواب، جو ریوارڈ وہ 15,000 کے جانور کی قربانی میں ملے گا وہ 15 لاکھ کے صدقہ اور خیرات میں نہیں ملے گا۔ یہی متفق، یہی اصول ہے، آپ کو قربانی کرنی، اس لیے کہ میرے نبی نے قربانی کی، مدینے میں جب تک رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آپ کو قربانی کرنی ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، آپ قربانی کی تلاش میں۔ ان چیزوں کو لیتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس قربانی کے پیچھے کیا اسرار ہیں۔ عبادت، حج کی جو عبادت ہے یہ وقوف عرفہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہے، یہ احرام ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، یہ حاجی دور دراز سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جمع ہو رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس دن حاجی اپنے گھر سے احرام پہن کے نکلتا ہے اور جب وہ نیت کرتا ہے تو یہی بات کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ جب آپ عید کے میدان میں پہنچتے ہیں، عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، تو آپ کی زبان سے صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں آپ کو کیا بتلاتی؟ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ قربانی کا مقصد، یہ مینا میں رہنے کا مقصد، عرفات کے میدان میں جانے کا مقصد، مینا میں جانور ذبح کرنے کا مقصد، اپنے بال مڑوانے کا مقصد، احرام پہننے کا مقصد، بکرا خریدنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا جائے، شرک کی غلاظتوں سے بچا جائے، اور یہ شرک اور یہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے پندھے سے نکلا جائے۔ میں جانور قربانی بھی کرتا ہوں اور قبروں کی پوجا بھی کرتا ہوں، تو ایسے آدمی کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے
سارے انبیاء کے بارے میں کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ انبیاء ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ امام توحید ہیں، جنہوں نے توحید کے لیے اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گاؤں والوں سے، بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی۔ یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں ایڈجسٹمنٹ کی لائف گزاروں، ادھر بھی چلتا رہوں ادھر بھی چلتا رہوں، ہاں مسجد میں اللہ اللہ تو گلی میں رام رام، ایسے کریں؟ یہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں، باہر جائے تو بلا کہ اسلام تو یہ نہیں، اسلام تو یہ کہتا جاء الحق وزہق الباطل، اسلام کے پاس ایک ہی اسلوب چلتا ہے، دو رنگی چھوڑ ایک رنگی ہو جا، یا تو فولاد ہو جائے یا تو موم ہو جا، ہمارے پاس ایک ہی پالیسی، ہم دو پالیسی کے لوگ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھلے آپ قربانی کرتے ہوں، جب تک شرک کی پلیدیوں سے، شرک کی گندگیوں سے، اس غلط چیزوں سے آپ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے خاندان کو شرک سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کے خاندان میں کوئی مشرک ہوگا، کوئی درگاہ پرست ہوگا، کوئی مزار پرست ہوگا، آپ اسے بتائیں کہ قربانی کر تو رہے ہو، عیدگاہ میں جا کے نماز تو پڑھ رہے ہو، زبان سے تکبیر بھی کہہ رہے ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہو، لیکن تمہیں توحید ابراہیمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اچھی طرح سن لو، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ابراہیم علیہ السلام کا سا ایمان پیدا کرو۔ میرے نوجوان دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ جو عید ہمارے پاس آنے والی ہے، اس میں بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، خاص کر آج جب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آج کیا تاریخ ہے؟ 23 22 مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، آج کی تاریخ میں جب ساری دنیا کاکروچوں کے نام سے جمع ہو رہی، نہیں سارے نوجوان جانتے ہیں کہ کاکروچوں کے نام پہ ساری دنیا 16 ملین لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہاں دیکھا آپ نے؟ ہم آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف بلاتے ہیں۔ میں مسلم نوجوانوں، میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی پر جمع ہو جائے ضرور، کسی پر جہاں بھی آپ اپنا حق لے سکتے ہیں جمع ہو جائے، میں منع نہیں کروں گا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے، جہاں آپ کو اسلام کی آزادی ملتی ہے، جہاں آپ کے اپنے جذبات پورے ہوتے ہیں، اسلامی رو سے آپ کی مرادیں مطالبات پوری ہوتے ہیں، تو آپ جم جائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آؤ توحید کی طرف آؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوستو عزیزو، ساری چیزیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے، اسلام کے نام پر، صحیح اسلام کے نام پر ہمارے اندر قربان ہونے، اسی کو تو استسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کے لیے آپ اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دیں، یہی قربانی کی روح ہے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ گئے، بکرا خریدا، ذبح کر دیا، اس کے احکام، اس کے کیا کیا احکام ہیں وہ آپ بعد میں سن لیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مختصر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ قربانی تو کرنا ہی ہے، ہر سال آپ سنتے آتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہے، آپ کو تو قربانی کرنی ہے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے، جتنے پیسے دیے اتنی قربانی کر لیجئے، کم پیسے ہیں حصہ لے لیجئے، اس سے ذرا کچھ اور ہیں تو بکری ہی کی سے قربانی کر دیجئے، قربانی تو کرنی ہے۔ قربانی کے اصول و ضوابط بتائے گئے کہ قربانی کرنے کا وقت کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ عید کے بعد آدمی قربانی کرے گا، کب تک کرے گا؟ 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک کرے گا، مطلب 4 دن قربانی کے ہیں، عید کے بعد 3 دن،
اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ اب قربانی کے لیے حلال مال ہونا ضروری ہے، جانور آپ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں تو ہوگا کہ میں نے کسی کا جانور رکھ کے میں نے ذبح کر دیا، مال کسی کا، قربانی کسی کی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب یہ بتایا کہ ثواب میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، پیسے دے کر نہیں ہو سکتے۔ مطلب دو آدمی کہہ رہے ہیں ایسا کرتے ہیں، مارکیٹ میں بکرا 20,000 کا ملتا ہے، چلو 20,000 میں نے ڈالا، 20,000 آپ ڈالو، 20,000 کا بکرا خرید کے ہم ایک بکرا دونوں ذبح کر، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اچھا کیوں نہیں چلے گا؟ آپ ایک بکرا خرید کر کے اپنی طرف سے ثواب میں سارے خاندان کو شریک کر سکتے ہیں، دونوں پیسوں میں بکرا خرید کے دونوں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن گائے میں، دوسرے جانوروں میں اگر وہ دے رہے ہیں تو شریک ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، پیسے سے 7 حصے لے لیے، ان میں شراکت چلے گی، لیکن بکرے میں نہیں چلے گی، ثواب میں چلے گا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اور پھر جب قربانی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ کس عمر کا جانور آپ کو خریدنا ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہوگا، دوسرا جو بڑا جانور ہے، جو بھی جانور ہے وہ 2 سال کا ہوگا، اور بکرا ہے بہت موٹا تازہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو سال سے کم کا بھی چلے گا، یا کم از کم سال کا ہونا چاہیے، عمر بھی بتا دی گئی، اور پھر صفات بتا دی گئی کہ اس کی صفات کیا ہو، بالکل لنگڑا نہ ہو، اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو اور اس میں ریاکاری نہ ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانور جب ذبح کر رہے ہو تو ریاکاری نہ کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو کہ میرا بکرا بڑا ہے تمہارا بکرا چھوٹا ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے، یہ سارے کام نہ کرو۔ بالکل کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، یعنی اس کی ایک نہ بالکل مریل قسم کا نہ ہو کہ جانور دیکھ کے رحم آ جائے کہ اللہ اس جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ جو چیز بہت ساری غلطیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہم جانوروں کو جس طرح ذبح کرتے ہیں کہ جانور کے سامنے جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کہاں لے جائیں جانور، لیکن سنت پر تو عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چھری اچھی طرح تیز کر لو کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بہرکیف ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ آخری بات بتا کر میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جانوروں کے گوشت سے آپ بھی کھائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہا کہ اس سے آپ بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عید کا یہی مقصد ہے کہ سارے لوگ کھائیں، اور غریب میں کوئی فرق نہیں کہ آپ صرف مسلمان ہی کو دیں غیر مسلم کو نہ دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہماری ایک اچھی تصویر اور شبیہ بنی رہے کہ مسلمان بڑے دل کے لوگ ہیں۔ بیرک ہے یہ اس احکام کے سننے کے بعد پھر ہم اپنی بات پر آتے ہیں کہ یہ عید قربان کا مقصد اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں، آپ کی رسالت کیا ہے؟ کہا کہ دعوت ابیکم ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان لوگوں میں ایک رسول پیدا کر۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا گیا اور کہا لقد کانت، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ ہے۔ تو میں سارے بھائیوں سے کہوں گا عید قربان جب بھی آتی ہے تو ہم توحید کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، اس بات کی فکر کریں کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ شرک کی گندگیاں چل رہی ہیں، مزار پرستی، قبر پرستی، اور آپ اچھی طرح دیکھ لیں جو آیت میں نے سورۃ الانعام 162 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں فرمائی، قل ان صلاتی، آپ فرما دیں بے شک میری نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نماز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نماز میں قیام ہوتا ہے، نماز میں رکوع ہوتا ہے، نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔
یہ تین بہت اہم چیزیں ہیں، قیام، رکوع، سجود۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب پوری نماز بولنا چاہتے تھے۔ اگر یہی رکوع، یہی قیام کسی مزار پر، کسی درگاہ پر میں جاؤں، العیاذ باللہ، اگر کوئی جا کر ایسے ادب سے ٹہر جائے، آنکھ بند کر کے بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ ٹہر جائے، تو ویسے تو نماز میں ٹہرنا ہے۔ اگر کوئی کسی قبر پر سے گزر رہا ہے، جیسے غیر کرتے نہیں، ایسے اگر یہ ساری حرکتیں کرتا ہے تو اس کو وہی حیثیت دے رہا ہے جو مسجد میں دینی، اللہ کے بارگاہ میں دینی۔ تو یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے جس کو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بتائی۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے۔ بتایا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کا دکھاوا ہے، یا غیر اللہ کے لیے قسم کھانا ہے، یہ سارے چھوٹے شرک میں شمار ہوتے ہیں۔ شرک اکبر ہے کہ آدمی بالکل کھلا شرک، بڑا شرک کر رہا ہے، تو آدمی کو اسی سے بچنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جتنے میری آواز سن رہے ہیں، میں سبھی سے کہوں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم جتنے سال بھی جئیں، 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری اولاد کے لیے کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری اولاد توحید پرست باقی رہے گی؟ ہماری اولاد شرک اور بت پرستی سے بچی رہے گی؟ ہماری اولاد کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ساری زندگی توحید کی آبیاری کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی، اپنے باپ سے لڑا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا لقب اپنے نبی کو، اولو العزم پیغمبر کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اپنے بات کے بڑے سچے اور نبی تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، باپ کو دیکھا کہ ایسی ویسی حرکتیں کر رہا ہے، غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہا ہے، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان، شیطان کی آپ عبادت کر رہے ہیں، ان چیزوں کی پوجا پرستش کر رہے ہیں، وہ سنتے اور بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، وہ کام ملت کے ہر فرد کو کرنا ہے، ہر آدمی کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس ملک میں بہت سارے فتنے وقتاً فوقتاً رونما ہوتے ہیں۔ میں میرے نوجوان دوستوں سے کہوں گا، ہر فتنے سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ توحید پرست بن جاؤ، ہر فتنے کا مقابلہ کر سکو، ہر فتنے کا جواب دے سکو گے اگر توحید کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساری قوم کے خلاف اعلان جنگ کیا، اللہ نے کبھی ان کو اواہ منیب کہا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور کبھی کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، امام التوحید جنہوں نے بادشاہ وقت سے جنگ کی، امام توحید جنہوں نے اللہ کے حکم پر وہ بیٹا جس کے لیے تڑپ تڑپ کر دعا کیا تھا چلنے کے قابل ہوا، اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو عزیزو، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آدمی کو اپنے بچوں کے تعلق سے ڈرنا چاہیے۔ ذرا سی بھی حرکت آپ دیکھ لیں، بچے کوئی ڈوری گلے میں ڈالا ہو،
کوئی ہاتھ میں ڈوری پہنا ہو، اس طرح سے کسی بھی شرک کی بو آ رہی ہو، فوراً اسے ٹوکیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بچا کے رکھ، میرے بچوں کو بچا کے رکھ کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے نہ لگیں۔ یہ کون ہیں؟ اسی لیے علماء نے کہا ابراہیم علیہ السلام جب ایسا کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جس کے بارے میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا تو وہ اپنی آزمائش میں پورا اترے۔ تو اسی طرح ہماری بھی آزمائشیں ہوتی، زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ گنتے جائیں کیسی کیسی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی تھیں، کسی وقت ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید قربان، بقر عید آپ کو توحید پرست بنانے کے لیے آتا ہے، موحد بنانے کے لیے آتا ہے، اور دوسرے تمام چیزوں سے نکال کر اللہ واحد القہار کے سامنے جھکانے کے لیے آتا ہے۔ خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، اپنے دوست و احباب کو ان شکنجوں سے، بت پرستی، مزار پرستی، درگاہ پرستی، آبا و اجداد کی رسمیں، ان تمام سے آزاد کرا کر اللہ واحد القہار کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے توفیق بھی طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے بیٹھے ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہماری اس مجلس میں جتنے تیرے بندے بندیاں ہیں، ان کے دلوں میں جو جو مرادیں ہیں، جو جو امنگیں ہیں، جو جو نیک خواہشیں ہیں، یا اللہ ان تمام کو مکمل فرما، پوری فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس میں میری آواز سننے والوں میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں اپنی بیماریوں کو لے کر، یا اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو شافی ہے، یا اللہ شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، بہت سارے ایسے مریض بھی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اپنے اپنے بستروں پر ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس سرزمین پر جہاں جہاں مسلمان ظلم و جور کا شکار ہیں، قیدوں میں بے قصور بے الزام بند ہیں، یا اللہ ان تمام کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہر یتیم بچے پر رحم فرما، یا اللہ ہر بیوہ عورت پر رحم فرما، یا اللہ ہر لاولد کو اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہر کاروباری کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔